اس کے بعد سلیمان نے دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، تمہارے آباء و اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے فکر مندی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی پر زور زبردستی سے کوئی چیز پر حق پر قبضہ کرتے ہیں، مال پر یا زمین پر زور زبردستی سے قبضہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ آخرت میں ناکامی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے بچا جائے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا، اے ابو حازم، تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ طویل حکایت امام قرطبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی۔ سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا، اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تکبر کو چھوڑ دو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم، کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا کہ خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا، یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان نے کہا، اچھا، آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا، ہاں، ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا، پھر مجھے کوئی اور حاجت نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے یہ دعا کی، یا اللہ، اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے اور آسان بنا دے۔ اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عزت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا، یعنی جن احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی انہی کو کرتے رہیں، اس سے غیر حاضر نہ رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔